بارش کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ کبھی اچانک بادل چھا جاتے تو کبھی تیز بارش شروع ہو جاتی اور پھر کبھی موسم بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا۔ یہ بھی ایسی ہی ایک دوپہر تھی۔ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور میری چھٹی تھی۔ میری بیوی کنزا ابھی میرے پاس ہی بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ اسی وقت ہماری پڑوس سے نصرت آنٹی اندر آ گئی۔ مسکراتے ہوئے سلام کیا اور ہمارے قریب بیٹھ گئی۔ نصرت آنٹی کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوئی تھی، اس لیے ہمارے ان سے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ برابر والے گھر میں رہنے کی وجہ سے کبھی وہ کچھ پکا کر بھیج دیتی اور کبھی کنزا ان کے لیے کچھ بنا دیتی۔ اسی طرح ہماری ان سے آہستہ آہستہ اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ خوش مزاجی سے کنزا سے کہنے لگیں، کیا پکا رہی ہو؟ لگتا ہے آج کچھ خاص بن رہا ہے۔ کنزا مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میں میکے جا رہی ہوں، اس لیے پہلے سے کھانا بنا کر فریزر میں رکھ رہی ہوں تاکہ شعیب کو میرے جانے کے بعد کوئی بھی دقت نہ ہو۔ کنزا کا میکا گجرانوالہ میں تھا اور وہ کافی عرصے بعد جا رہی تھی۔ جب بھی جاتی پورے 1 مہینے کے لیے جاتی اور اس کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کر فریزر میں رکھ دے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ نصرت آنٹی نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ گہری سانس لے کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ان کی پریشانی ہم دونوں نے فوراً بانپ لی۔ کنزا نے ہنستے ہوئے پوچھا، نصرت آنٹی کیا میرے میکے جانے کی خبر سے آپ خوش نہیں ہوئی؟ نصرت آنٹی دھیرے سے بولی، بیٹی دراصل ایک ضروری بات کے لیے آئی تھی، اسی لیے تمہارے جانے کی خبر سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی توں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بھی متوجہ ہو گیا اور کنزا نے بھی پوچھا، بتائے کیا بات ہے؟ نصرت آنٹی نے کہا، ملتان میں میرے بڑے بھائی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور مجھے فوراً وہاں جانا پڑ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکیزہ کے امتحانات چل رہے ہیں، اس سے ساتھ لے جانا ممکن نہیں اور اکیلے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ بیوہ عورت ہوں، اکیلے کیا کچھ دیکھوں؟ میرے بھائی کا آخری وقت چل رہا ہے، اگر نہ گئی تو زندگی بھر خود کو کوستی رہوں گی، اور اگر پاکیزہ کو ساتھ لے کر گئی تو اس کے بورڈ کے امتحانات خراب ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں تاکہ رات تمہارے ساتھ گزار لے، لیکن اب تم بھی میکے جا رہی ہو۔ نصرت آنٹی کی بات سن کر میں اور کنزا دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ کنزا کہنے لگی، میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کی واپسی تک رک جاتی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شعیب گھر پر موجود ہیں۔ اگر پاکیزہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو شعیب اس کی مدد کر دیا کریں گے۔ آخر کار آپ ہماری ہمسائی ہیں، اس وجہ سے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اور پاکیزہ تو سمجھدار اور ہمت والی بچی ہے، اکیلے رہنے سے نہیں گھبراتی۔ میں نے نصرت آنٹی سے کہا، آپ پاکیزہ سے کہہ دیں کہ دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے گھر میں رہا کرے، اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے فون کر دے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ نصرت آنٹی تھوڑی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ رات کے وقت کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں نصرت آنٹی، میں ہوں نا، پاکیزہ کو بتا دیجئے کہ کسی بھی وقت مسئلہ ہو تو مجھے فون کرے، میں دیکھ لوں گا۔ میری بات سن کر نصرت آنٹی کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ بولی، چلو یہ ٹھیک ہے، پاکیزہ واقعی سمجھدار بچی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ رات کے وقت دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند رکھے۔ کنزا نے نصرت آنٹی کو مزید مشورہ دیا، آنٹی بہتر یہ ہوگا کہ آپ ملتان کے جانے کی خبر گلی محلے یا اس کے پاس کسی بھی شخص کو نہ دیں، اسی طرح کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکیزہ اکیلی ہے اور اسے پریشان کرنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ شعیب کو سب معلوم ہے، وہ دیکھ لے گا۔ میری بیوی کو مجھ پر بے حد اعتماد تھا اور اس وقت بھی وہ مطمئن تھی کہ میں پاکیزہ کا مکمل خیال رکھوں گا۔ نصرت آنٹی نے یہ سب سن کر اطمینان کا سانس لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم جیسے پڑوسی ہوں تو انسان کی آدھی مشکل ویسے ہی حل ہو جاتی ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ میری شام کی ٹرین ہے، میں شام کو نکل جاؤں گی۔ پاکیزہ کے پاس تمہارا نمبر ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ تمہیں فون کر لے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کنزا کی ٹرین بھی شام کو ہے، میں آپ دونوں کو اسٹیشن چھوڑاؤں گا، پاکیزہ کو ساتھ لے لیجیے گا، وہ میرے ساتھ ہی واپسی آ جائے گی۔ نصرت آنٹی نے یہ سن کر اطمینان ظاہر کیا۔ شام کو میں نے کنزا اور نصرت آنٹی دونوں کا سامان اٹھایا اور ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ پہلے کنزا کی ٹرین آئی، وہ اللہ حافظ کہہ کر گجرانوالہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے 1 گھنٹہ بعد نصرت آنٹی کی ٹرین آ گئی، وہ بھی ملتان کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اور پاکیزہ اسٹیشن پر تنہا رہ گئے تھے۔
رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ بادل پوری طرح چھا چکے تھے اور ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے کنزا کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پاکیزہ میٹرک کی طالبہ تھی، صرف 15 سال کی تھی، خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی اور زیادہ وقت کنزا کے ساتھ گزارتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری اس سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی اور اس لیے میں نے اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ لیکن جیسے ہی بادل پورے زور سے کڑکے تو اس نے ایک دم گھبرا کر میرے کاندھے کو زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ پلیز شعیب بھائی بائک ایسا چلائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں زور سے ہنسا اور کہا کہ اگر میں ایسا چلاؤں گا تو راستے میں ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے بائک کی سپیڈ کو اور تیز کیا اور وہ ایک دم سے سہم کر میری کمر سے چپک گئی اور مجھے ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ میری سانسوں میں جیسے طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی تاکہ ہم جلد از جلد گھر پہنچ سکیں، لیکن بارش کی شدت نے ہمیں پوری طرح بھگو دیا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے میں نے پاکیزہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار دیا تو وہ سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے بجلی کی زوردار کڑک نے پورے محلے کی لائٹ بند کر دی اور گہرا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ پاکیزہ خوفزدہ ہو کر میرے قریب آ گئی اور گھبراہٹ میں کہنے لگی، شعیب بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس اندھیرے میں اکیلے گھر کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ واقعی بارش اور اندھیرے کی شدت غیر معمولی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا جب تک بجلی نہیں آتی تم میرے گھر میں رک جاؤ، لائٹ آتے ہی میں تمہیں چھت کے راستے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ جھجکتے ہوئے میرے ساتھ اندر چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل اندر رکھ کر گھر کے دروازے بند کیے اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں چارجنگ لائٹ جلائی تو روشنی میں دیکھا کہ وہ پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ سردی کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ اپنے بازو سمیٹ کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے منہ پر آتی لٹوں کو پیچھے کیا اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پیار سے کہا پاکیزہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ابھی تمہاری کنزا بابی کے کپڑے دے دیتا ہوں، کہیں تجھے سردی سے نمونیا نہ ہو جائے۔ تم یہ گیلا لباس تبدیل کر لو، پھر سردی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کنزا کی الماری کھولی تو میری نظریں بالکل ڈھیلے ڈالے بلیک رنگ کے سوٹ پر پڑ گئی۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر پاکیزہ پر ڈالی اور پھر اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے میں نے وہ ڈریس اٹھایا اور پاکیزہ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جانب جب وہ ڈریس بڑھایا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ کنزا کے سارے کپڑے بہت کڑھائی والے ہوتے ہیں، اس لیے رات کے وقت وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے تاکہ سکون سے سو جائے۔ اب تم بھی اتنے کڑھائی والے کپڑے پہنو گی تو تمہیں آرام کہاں آئے گا، اس لیے یہ پہن لو۔ میں نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک جوان ہوتی خوبصورت لڑکی تھی اور پھر پاکیزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لباس پکڑ لیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ دوسرے روم میں سوئیں گے نہ۔ اس کے انداز میں بہت معصومیت تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کیونکہ میرے سامنے شرم آتی ہے۔ وہ ایک دم سے سر جھکا گئی۔ وہ اب بھی بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ اتنے میں بجلی زور سے کڑکی تو اس کے حلق سے چیخ نکلی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا انداز بالکل معصوم بچوں جیسا تھا۔ پھر میں نے بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ لباس تبدیل کر کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ تو وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے لباس لے کر چلی گئی اور جب کچھ دیر کے بعد باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ اس میں بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ واقعی ٹھنڈ سے نیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں ابھی تمہاری سردی بھگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا اور پھر اس کی سردی دور کرنے کے لیے میں نے اپنا دکھتا ہوا گرم ہیٹر اس کے قریب کر دیا۔ شروع میں ہیٹر کی تپش اس کی برداشت سے باہر تھی، اس لیے وہ ہیٹر سے خود کو بچا رہی تھی، لیکن تھوڑی گرمائش ملنے کے بعد وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ میری اور کنزا کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، لیکن ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ کئی درختوں کو دکھانے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں خوشی نہیں آ سکی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے ہم دونوں میاں بیوی نے 4 سال کا عرصہ گزار دیا تھا۔ کبھی کبھی تو کنزا خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی اور اس بات پر خوب آنسو بہاتی
کہ اب تک ہماری اولاد کیوں نہیں ہو سکی۔ میں ہی اس کا دل بہلاتا اور سمجھاتا کہ جلد ہی ہماری اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن پھر ہماری شادی کو 5واں سال بھی ختم ہونے لگا تو میرے دل میں بھی وسوسوں نے جہنم لے لیا۔ میرے گھر والے بھی اکثر مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب سناؤ گے۔ دراصل میرے اور کنزا کے گھر والے گجرانوالہ میں رہتے تھے۔ میری نوکری اس شہر میں تھی، اس لیے میں کنزا کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا اور ہم دونوں نے مل کر اپنا خوبصورت سا آشیانہ یہاں سجایا تھا، لیکن اولاد کی کمی نے اس آشیانے کو بالکل بے رونق اور سونا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو گھر کا ویران آنگن بہت ہی کانٹنے کو دوڑتا تھا۔ کنزا بہت ہی اچھی اور پیاری لڑکی تھی، اس نے ایک بیوی ہونے کا ہر فرض بخوبی نبھایا تھا۔ میں نے بھی ہر پل اس کا خیال رکھا تھا، لیکن اولاد کی کمی نے کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ایک دوری سی پیدا کر دی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہاں تک کہہ دیتی تھی کہ آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ کم سے کم آپ کی زندگی میں تو بہار آئے، اور میں کنزا کو سینے سے لگا کر کہتا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اولاد ہونی ہوگی تو تم سے ہی ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی اور ہماری زندگی کی گاڑی اسی طرح سے چل پڑی۔ ہم نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر ہمارے پڑوس میں نصرت آنٹی اور ان کی بیٹی پاکیزہ نے آ کر بسیرا کیا۔ یہ کرائے کا گھر تھا جسے دونوں ماں بیٹی نے کرائے پر لیا تھا۔ ان کا اس محلے میں تو کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ خاص کر کے کنزا، اسے پاکیزہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ کنزا ایک صاف دل کی لڑکی تھی، اس لیے جب اسے محبت کرنے والے پاکیزہ کا ساتھ ملا تو وہ اور بھی گھل مل گئی۔ اپنی ساری باتیں، گھر کے مسائل اور میری باتیں بھی وہ پاکیزہ سے آسانی سے شیئر کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ پاکیزہ کے سامنے اس بات پر بھی آنسو بہا لیتی تھی کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ نصرت آنٹی بھی اس کو بہت تسلی دیتی تھی۔ ایک دو ڈاکٹروں کے پاس تو نصرت آنٹی بھی اسے لے کر گئی تھی، لیکن ان کا بھی وہی جواب تھا، جب خدا کو منظور ہوگا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہو گئی تھی کہ اب میری کنزا اس شہر میں بالکل تنہا نہیں ہے، بلکہ میری غیر موجودگی میں اس کا دل بہلانے کے لیے پاکیزہ اور نصرت آنٹی موجود ہیں۔ محلے میں تو ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن پاکیزہ اور نصرت آنٹی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ہمارے گھر جو بھی پکتا میں خود ان کے گھر پہنچا کر آتا، وہ جو بھی بناتی ہمارے گھر لے کر آتی۔ کبھی کبھی تو ہم ایک ہی دسترخوان پر کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ نصرت آنٹی کے شوہر کا بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نوکری کر کے گزر بسر کر رہی تھی اور پاکیزہ کو تعلیم دلوا رہی تھی۔ ان کی سادگی اور پرخلوص نیت دیکھ کر میں نے بھی ان لوگوں کو دل سے اپنا سمجھ لیا تھا، اور ایسے ہی ہم نے تقریباً 8 مہینے ایک ساتھ گزارے تھے۔ ان 8 مہینوں میں ہمارے تعلقات کتنے بڑھ گئے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ اور میری چھوٹی سالی یعنی کنزا کی بہن کی شادی کا وقت قریب آیا تو مجھے دفتر سے چھٹیاں نہ مل سکی۔ ویسے بھی دوسرے شہر جانا تھا، اور وہ بھی 1 مہینے کے لیے، تو میں نے کنزا سے کہہ دیا کہ میں بارات سے 1 دن پہلے آ جاؤں گا، تو فکر نہ کرو، اور اس کے جانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اتفاق سے نصرت آنٹی کے بھائی کی طبیعت بھی انہی دنوں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ملتان میں رہتے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑا تو نصرت آنٹی کے لیے جانا بہت ضروری ہو گیا تھا، لیکن پاکیزہ کی پریشانی کی وجہ سے وہ ہماری دہلیز پر آ گئی، اور کنزا نے پاکیزہ کو میری ذمہ داری پر روک لیا۔ دیکھا جائے تو پاکیزہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بیوی کنزا کو ہرگز بھی میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے درمیان اس قدر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ کنزا کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ پاکیزہ ایک جوان ہوتی لڑکی ہے اور میں اس کے لیے غیر مرد۔ اس نے بخوشی نصرت آنٹی کو اس بات کی تسلی دی تھی کہ میں پاکیزہ کا خاص خیال رکھوں گا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں ایک چھوٹی بہن کی طرح اس کا خیال رکھوں گا، لیکن مرد کی نیت میں کب پھوٹ آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا، خاص کرنا نامحرم مرد اور عورت کے بیچ میں تو شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس رات جب نصرت آنٹی اور کنزا دونوں ہی چلی گئیں اور میں پاکیزہ کو لے کر گھر واپس پہنچا تو اس کا بھیگا ہوا وجود اور تھر تھرانے کا کانپنے لبوں نے میری سانسوں میں کہرام مچا دیا۔ میرا ایمان ڈگمگا گیا اور میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھ گئے، اور سرد ترین رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ گزاری تھی۔ اور جب صبح مجھے ہوش آیا تھا اور سورج طلوع ہوا تھا تو میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا تھا
کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں نے نہ صرف اپنی بیوی کا اعتماد چور چور کیا بلکہ ایک جوان کنواری لڑکی کے کنوارے پن کو بھی چھین لیا تھا۔ میرا دل مجھے ہی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر پاکیزہ کی جانب دیکھا جو انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ ملامت تھی نہ شرمندگی، جبکہ میرا دل پوری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ میں شرمندگی سے پاکیزہ کے پاس گیا اور کہا مجھے معاف کر دو، رات شاید میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ پاکیزہ نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر سر ٹکا کر کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں کنزا سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ رات مجھ پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ میری بات سن کر پاکیزہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ وہ ایک بانجھ پن عورت ہے جس نے آپ کو اولاد تک نہیں دی، اس کے ساتھ آپ کیا زندگی گزاریں گے؟ وہ تو کبھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، لیکن میں آپ کو یہ خوشی دے سکتی ہوں۔ پاکیزہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ تو وہ معصوم لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہمارے گھر آتی تھی، جو رات مجھ سے گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی پھر پھرتیلے دماغ کی نکلی پاکیزہ جو میرے منہ پر میری بیوی کو بانجھ کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو وہ خود ہی میرے اور بھی نزدیک آ گئی۔ کہنے لگی اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں سب کچھ کنزا کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ سارے محلے کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، لہٰذا اب آپ کو ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ پاکیزہ کی بات سن کر میں بھی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایسے ہی وہ سارا دن میرے گھر پر میرے پاس رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ میں نے پاکیزہ سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن وہ نہ مانی۔ کہنے لگی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک آپ کی بیوی نہیں آتی میں یہیں رہوں گی، اس لیے میں نے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور پھر اگلی رات وہ خود ہی میرے قریب آ گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ نہ مانی، نہ ہی اس کے انداز میں کوئی جھجک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ منتظر ہی اسی وقت کی تھی۔ اور پھر سے ہم نے ساری رات، صبح اٹھتے ہی اس نے پھر مجھ سے شادی کے لیے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میں خود اس کا حسن دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اب میری غلطی مجھ پر ہی بہت باری پڑ رہی تھی۔ ایسے ہی مجھے ڈرے سہمے 4 دن گزر گئے تھے۔ میں جب بھی اس سے کہتا کہ اپنے گھر جاؤ تو وہ مجھے دھمکی دیتی کہ وہ خوب شور مچائے گی، محلے میں مجھے رسوا کر کے رکھ دے گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اور پھر 5ویں دن نصرت آنٹی واپس آ گئیں۔ ان کے واپس آتے ہی پاکیزہ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر نصرت آنٹی نے تو میرا گریبان ہی پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی اگر میری بیٹی سے شادی نہیں کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا تو غلطی ہم دونوں سے ہی سرزد ہوئی تھی۔ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لہٰذا میں نے پاکیزہ کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی تو نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی نصرت آنٹی نہ مانی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے پاکیزہ سے نکاح کے لیے مجبور کر دیا، کیونکہ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ پورے محلے میں اس بات کا ڈنڈورا پیٹ دیتی اور ساتھ ساتھ میری بیوی کو بھی خوب بھڑکاتی، اور پھر ان کے پریشر میں اگر وہ غلطی کر بیٹھا جس سے میری پوری زندگی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی۔ پھر مجبوراً میں نے پاکیزہ سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح میں حق مہر کے نام پورے 4 لاکھ روپے نکلوائے تھے اور مجبوراً میں نے بھی دے دیے تھے، اور پھر میری بیوی کنزا بھی اپنے میکے میں پورا مہینہ گزار کر واپس آ گئی تھی۔ میں تو اپنی سالی کی شادی میں بھی نہ جا سکا تھا کیونکہ پاکیزہ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ میں نے بہانہ بنا لیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور یہ سنتے ہی شادی ختم ہوتے ہی کنزا واپس لوٹ آئی۔ جب وہ واپس لوٹی اور اس نے پاکیزہ کو میرے ساتھ گھر میں دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی یہ پاکیزہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور پھر پاکیزہ جو اسی کے کپڑے پہن کر بن سنور کر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کنزا کے ہوش ہی اڑ گئے اور پھٹی نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ اسے تو یقین نہیں آیا، وہ نفرت اور غصے کے عالم میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں اسے سچائی بتانا چاہتا تھا لیکن کچھ بھی سننے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو ہمیں وہ خبر ملی جس کا ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ امید سے ہو چکی تھی لیکن اب وہ میرے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اسے بتایا کہ کس طرح پاکیزہ اور نصرت آنٹی نے مجھے بلیک میل کیا۔ غلطی میری تھی، اس غلطی کی طرف پہلا قدم میں نے ہی بڑھایا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہو گیا
کہ جو کچھ بھی میں نے غلط کیا ہے، مگر اب تو یہ ڈول میرے گل پڑ گیا ہے۔ میری بیوی کنزا نے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں سے کہا کہ ہماری زندگی سے چلی جائیں، کیونکہ کنزا میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پاکیزہ اور اس کی ماں نصرت آنٹی بہت چلاک عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں طلاق کے ساتھ مزید 4 لاکھ روپے دے دو، ہم ہمیشہ کے لیے زندگی سے چلے جائیں گے۔ کنزا نے اپنا سارا سونا کا زیور نکال کر ان کے حوالے کیا اور میں نے پاکیزہ کو طلاق دے دی۔ 2 دن بعد وہ دونوں ماں بیٹی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنی بیوی کے سامنے بہت شرمندہ تھا اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے ان دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے علاقے میں دیکھا جہاں میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں مجبور عورت بن کر وہاں رہنے کے لیے آئی ہیں۔ نصرت آنٹی کا کہنا تھا کہ اسے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ملتان جانا ہے، کیونکہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ اپنی بیٹی پاکیزہ کو میرے دوست کے گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے ان کی حقیقت معلوم تھی۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو ان کے بارے میں سب کچھ بتایا، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میرے دوست نے بتایا کہ نصرت آنٹی اور پاکیزہ ان کے گھر کا آنا جانا بڑھا رہی تھی اور ان کا مقصد یہی تھا میرے دوست کو جال میں پھنسا کر نکاح کریں اور پھر بڑی رقم حاصل کریں۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ان دونوں ماں بیٹی کا کھیل ہے، اور اس رات میں بہک کا نہیں تھا، بلکہ مجھے بہکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ غلطی مجھ سے بھی ضرور ہوئی تھی، لیکن اصل قصوروار نصرت آنٹی اور پاکیزہ تھی۔ میں نے اپنے دوست کو ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور خود اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے کنزا کو بھی ان کی حقیقت بتائی، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آج بھی میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نصرت آنٹی اور پاکیزہ جیسی عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ایسی عورتوں سے محفوظ رکھے۔ اس دور میں جہاں خود غرضی اور دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اور پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔